أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد النبيين وخاتم المرسلين المحمد الهدى وياسين سيدنا مولانا ومرشدنا وهدينا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المجيبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله العظيم في فرقانه المجيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. صلوات محمد أزال محترم جواب أداء سيد الشهداء تمام النار آج اس سلسلے کی آخری کوشش جو سلمان اور صاحب کریمہ کے ذہن میں آپ کا سلام یہ جس میں پروردگار لوگوں کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ یاد رکھو ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے اور پیدا بغیر وسیلے اور بغیر ذریعے کے نہیں. دو ذوات کو ہم نے تمہارا وسیلہ قرار دیا، ان میں ایک مرد ہے اور ان میں ایک عورت ہے. اور یاد رکھو یہ قبیلے اور قریے اور خاندان بھی ہم ہی نے تقسیم کی ہے تاکہ تمہاری شناخت اور تمہاری پہچان ہو سکے. اور یہ یاد رکھو کہ یہ قبیلے اور قریے اور زمینیں تمہاری مائع بردری نہیں ہے، امتیاز کا سبب نہیں ہے، تمہاری بزرگی اور بردری کا بیس نہیں ہے، بلکہ یہ جان لو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تم میں سب سے زیادہ مکرم وہی ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے. عزیزان محترم، دو کو اللہ نے وسیلہ بنایا، ایک مرد کہا اور ایک عورت کہا. اور عزیزوں، اللہ نے مرد اور عورت میں کسی طرح کی تفریق اور امتیاز نہیں رکھا ہے. خود پروردگار کر رہا ہے کہ جو بھی من عمل صالحا ذکرا او انثی فهو مؤمن، کہ بے شک عمل کرنے والا اگر مرد ہے یا عورت وہ دونوں کے دونوں مومن ہیں. ان میں کوئی امتیاز نہیں ہے، کوئی تفریق نہیں ہے کہ حضرت مرد عمل کریں گے تو انہیں زیادہ جزا ملے گی، عورت عمل کرے گی تو اس کی کم تر جزا رہے گی. نہیں عزیزان محترم، میدان عمل میں اللہ نے دونوں کو برابر مساوی قرار دیا. جو بھی عمل کرے گا وہ عمل صالح کی بنیاد پر مومن قرار پائے گا. اور مشاہدات کہتے ہیں کہ اگر ابراہیم کا عمل مرد ہونے کے اعتبار سے لائق تاثیر قرار پایا تو حاجرہ کا عمل بھی عورت ہونے کی بنیاد پر لائق تاثیر ہے. ذہن پہنچ گئے؟ ابراہیم کا عمل یہ ہے کہ قربانی دی جائے، حاجرہ کا عمل یہ ہے کہ صحیح کی جائے. میرے معبود معاملہ یہ تھا، عورت کا عمل تھا عورتوں کو واجب قرار دے دیتا کہ نہیں، عورتوں کو نہیں، مردوں کو بھی واجب، عورتوں کو واجب، عورتوں کو بھی واجب. لیکن جو اہم تاثیر ہے وہ عورتیں اس سے مستثنیٰ ہے، لیکن مرد اس پر عمل کریں گے. بہرحال یہاں حاضرین ہیں، ان میں کتنے لوگ ہیں جو عمرہ کی تنقید زیادہ سے فیضیاب ہو چکے ہیں. ایک گرین لائٹ دکھائی دیتی ہے، یہ کیا ہے؟ کئی گرین لائٹ یہ ہے کہ یہاں پر جانے کے بعد جناب حاضرہ تیزی سے دوڑی، اور اس کو شریعت کی زبان میں حرمانہ کہا جاتا ہے، یعنی پنجوں کے بل چلنا. تو یہ جو ارکان حج میں سے ہے، اگر کوئی صحیح نہ کرے تو نہ اس کا عمرہ مکمل ہے نہ اس کا حج مکمل ہے. تو جب بغیر صحیح کے میرے معبود تو نے تفریق کیوں رکھی؟ کیا یاد رکھو کہ یہاں پر جب مرد پہنچیں گے تو تیزی سے دوڑیں گے، عورتیں پہنچیں گی تو ٹھہریں
سب پر واجب ہوتا، عورتوں پر بھی ہوتا اور مردوں پر بھی ہوتا کہ نہیں مرد دوڑیں گے، عورتیں ٹھہریں گی، میرے معبود وجہ کیا ہے تاکہ زمانہ جان لے نگاہ قدرت میں عمل کی اہمیت ہے، جنس کی اہمیت نہیں۔ کہ مرد کرے گا تو کل زیادہ جزا پائے گا، عورتیں کریں گی تو کم جزا پائیں گی۔ لہذا عزیزان محترم میدان عمل میں اللہ نے یہ تفریق نہیں رکھی کہ کسے زیادہ جزا اور کسے کم جزا ملے گی، کم مرد کی۔ اب عزیزوں دونوں ہم مرتبہ ہیں، باپ بھی اور ماں ہے۔ ایک کو ماں کہا گیا ہے، ایک کو باپ۔ کسی نے حق ہے جو یہ کہے کہ ماں کی عظمت زیادہ ہے، باپ کا مرتبہ کم ہے، نہیں عزیزان محترم، کسی کو کوئی رائے نہیں ہے، کسی اولاد کو یہ حق نہیں دیا ہے اللہ نے کہ یہ کہے کہ ماں کا مرتبہ زیادہ ہے اور باپ کا مرتبہ کم ہے۔ نہیں، مقام مرتبہ میں والدین دونوں برابر ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ کا کچھ چھوڑ کر ماں کے اوپر زیادہ ہے اور اس نے ماں کی عظمت اور ماں کی فضیلت کو زیادہ بیان کروایا ہے۔ چونکہ ماں کی محنت زیادہ ہے اس لیے ماں کی عظمت زیادہ ہے، لیکن اگر مقام عمل
یہ تمہارے لیے دو نولائق احترام ہیں، اور یہ دونوں سبب ہیں تمہاری اعمال کی قبولیت کا۔ تمہاری اعمال کی قبولیت کا سبب یہ ہے۔ ابھی تو دنیا میں بھی راحت کا سبب شاید نہیں ہے، میں اپنی بات کہہ کے گزر رہا ہوں۔ دنیا میں قبولیت اعمال کا ذریعہ بھی والدین، اور آخرت میں نجات کی ضمانت بھی والدین ہیں۔ نجات کی ضمانت بھی والدین ہیں۔ بس ایک مختصر سا اشارہ سمجھ لیجیے۔ ایک شخص ہے، مسلمان ہے، حالت اعتدال ہے، حالت اعتدال میں تب نہیں نکل رہا۔ کسی نے پیغمبر سے آگے کہا، سرکار فلاں شخص کا حالت اعتدال ہے، بڑی تکلیف ہے، بڑی دشواری ہے، چل کے ذرا دعا فرما دیجیے۔ پیغمبر آ گئے، سرانے کھڑے ہونے کے بعد اس کی تکلیف دیکھی، تکلیف دیکھنے کے بعد کہا اس کی ماں کہاں ہے، اس کی ماں کہاں ہے، کہاں ماں موجود ہے کہ بلا، ماں کو بلایا گیا۔ سرکار نے فرمایا تو اس سے ناراض ہے، سرکار نے فرمایا تو اس سے ناراض ہے، ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے۔ سرکار ناراض ہوں، بڑا ناچار ہے، بڑا ستاتا تھا مجھے، مارتا تھا، بڑی دشواریاں دی ہے اس نے، بڑا ستایا ہے، میں ناراض ہوں اس سے۔ پیغمبر نے کہا معاف کر دے۔ اے سرکار بڑی ستائی ہوئی اور نہیں معاف کروں گی۔ پیغمبر نے پھر سے کہا معاف کر دے۔ اے سرکار نہیں معاف کروں گی۔ سرکار نے ارشاد فرمایا لکڑیاں جمع کی جائیں، بس اب اس کا ٹھکانہ یہ ہے کہ اسے آگ جلا کے اس میں ڈال دیا جائے۔ اس کا ٹھکانہ دنیا میں یہ ہے کہ اسے آگ جلا کے اس کے حوالے کر دیا جائے۔ لیکن چونکہ اس رحیم و کریم نے اپنے رحم و کرم کا مظہر بنا کے اسے بھیجا ہے، جیسے اللہ سرکار نے آگ جمع کی جائے، لکڑیاں جمع کی جائے، لکڑیاں جمع ہونے لگی، آگ لگائی گئی۔ سرکار نے کہا اس کو اس میں ڈال دو۔ جیسے ہی ڈالنے کی نوبت آئی، ماں کی تڑپ گئی، اوپر آ کے گر گئی، اور جیسے گرنا تھا کیا ہوا کہ سرکار میں نے معاف کیا، سرکار میں نے معاف کیا۔ سرکار نے ارشاد فرمایا اب جب ماں نے معاف کر دیا تو اس کی دشواریاں بھی ختم ہو جائیں گی۔ جیسے ہی ماں نے معاف کیا، آسانیاں ہی آسانیاں ہو گئی۔ صلوات پڑھے کرو۔ دشواریاں ختم ہو گئی، آسانیاں قریب ہو گئی، اور اس کا کام آسانی سے نکل گیا۔ اور دیکھو بات کہیں اور جانا تھی لیکن اس طرف آ گئی۔ یاد رکھو ان دونوں کو تمہارے ذریعے خدمت کرا دیا ہے ہم نے، اور جسے ہم ذریعہ بناتے ہیں اسے محترم اور مکرم بناتے ہیں، اور اس کا احترام اور تعظیم و تکریم میں نے عرض کیا تھا تمہاری تعظیم کی محتاج نہیں ہے، جو ہماری طرف سے ہوتا ہے اس کی تعظیم مسلم ہوتی ہے۔ تم تعظیم کرو تب بھی باپ رہے گا، تم تعظیم نہ کرو تب بھی باپ رہے گا۔ جس طرح اللہ کا
ماں
کے لیے تو الگ کی بات ہے، اپنی ذات کے لیے بھی فیصلہ کرنے کا پیغمبر کو رائے نہیں ہے، اپنی ذات کے لیے یقین ہے تو سورہ تحریم پڑھ لیجیے، پیغمبر گھر میں آئے، دو بیٹیاں پلانے کے مطابق بولی، آپ کے منہ میں تو مغفرت کی بدبو آ گئی ہے، آپ کے منہ سے مغفرت کی بدبو آ رہی ہے، تصویر اٹھائیے، ترجمہ اٹھائیے، نام بھی مل جائے گی، کون کون سی ہے وہ نام کیا کیا ہے وہ بھی مل جائے گا۔ دو بیٹیاں بیعت کا بولی، کیا کہا؟ آپ کے منہ سے مغفرت کی بدبو آ رہی ہے، ابھی تو یہ الگ بات ہے، یہ اپنا اپنا مشاب ہے کہ نبوت میں سب کو خوشبو آتی ہے۔ اگر یقین آئے تو پیغمبر کو دیکھ لیجیے، ہر ایک نے کہا رائے تو ہندی، آپ کے پر رائے تو ہندکا، اے اللہ آپ کے پاس نبوت کی بو آ رہی ہے۔ جو علی نے کہا، جو حسن نے کہا، وہی علی نے کہا۔ اب آگے چل کے دیکھیے، جب یوسف کا پیغام یعقوب کی طرف جا رہا تھا تو یوسف کے پاس پہنچنے سے پہلے یوسف کہہ رہے مجھے اپنی یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ اور یہ کیا کہہ رہی ہے؟ ہمیں بدبو آ رہی ہے، یہ اپنا اپنا مشام ہے۔ اچھا میں نے سوچا کہ تم کے سب میں کیسے آ رہا ہوں، شہد کھا کے آیا ہوں، شہد کھا کے آیا ہوں، تم نے سب میں کیسے آیا ہوں، تو آج شہد نہیں کھاؤں گا۔ جیسے پیغمبر نے دل میں سوچا بات سے نہیں کھا، سوچا ہی تھا، اور ہم نے کوئی کہا کہ اے پیغمبر، اے نبی خدا، اللہ نے بات علیہ السلام یہ حکم دیا ہے، تمہیں رائے کس نے دیا؟ اس چیز کو اللہ نے تمہارے اوپر حرام قرار دیا، تم اسے اپنے اوپر حرام قرار دے دو، تم اپنے اوپر حرام قرار دے دو۔ علی و رسول اللہ کو تو حق نہیں ہے کہ کسی حلال کو حرام قرار دے دے، لیکن ملا کو خوب آتا ہے، جسے چاہے حلال ہے، جسے چاہے حرام ہے۔ لیکن رسول اللہ کو رائے نہیں دے کہ اپنی ذات کے لیے بھی حلال کو حرام قرار دے۔ میرے سرکار آج جوڑ کے لیے چاہتا ہے آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنے کو کہ آپ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے، کرتے ہو ہیں تو اللہ کی مرضی سے۔ بیویوں کے لیے آپ شہد کو نہیں کر سکتے، لیکن میرے سرکار اس خدا کو ہم کیا
کیا ہوا؟ جناب حدیثوں کا بازار لگ گیا، مشینیں لگی حدیث گڑھنے کی۔ حد تو یہ ہے انصاف میں اتنی حدیثیں گڑھی کہ خود معاویہ کہنے لگا اب تو بس کر، اب تو بس کر دے۔ خود کہہ رہا وہ کہ جو مشین کا مالک ہے، جو مشینری کا مالک ہے، وہ کہہ رہا ہے اب تو بس کر دے۔ پھر نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ آج تک احکام اسلام کے تئیں مسلمان بدنام دکھائی دے رہا ہے۔ میں جانے کے آگے بڑھ جاؤں گا کہ احکام کے سلسلے سے آج بھی دنیا میں مسلمان اسلام نہیں، یہ تصورات میں کہا ہے کہ اسلام کو جاتا ہوئی اسلام کا بھی موقع تھا، اور آج بھی کربلا کے بعد اسلام میں کوئی سیٹ لگانے والا نہیں ہے، اسلام میں کوئی چینی آنے والی نہیں ہے۔ اب لے کربلا تو ہمت ہوئی کہ بدھ کی جمعے کی نماز بدھ کو بڑھائی گئی، اور یہ سنگے سنگی سے دور بتا۔ اب لے کربلا کو یہ ہمت ہوئی کہ جمعے کی نماز بدھ کو بڑھائی گئی، صبح کی 2 رکعت 4 رکعت پڑھائی گئی، بعد کربلا کسی میں ہمت نہ ہوئی کہ جمعے کی بدھ کو بڑھانا، کہ صبح کی 2 کی جگہ 4 بڑھانا۔ تو لہذا اسلام محفوظ تھا، محفوظ ہے، محفوظ رہے گا۔ مسلمان اگر اہل بیت کی چوکھٹ پر رہتا، باعزت رہتا۔ صلوات پڑھیں ان کا اتباع کا حکم دیا گیا تھا، جن کی پیروی کا حکم دیا گیا تھا، جن کی محبت واجب قرار دی گئی تھی۔ اور عزیزوں سینہ ٹھوک کے کہیے، سر بلندی کے ساتھ کہیے کہ آج بھی تفاسیر قرآن اور آیات قرآن کو اگر مانا ہے تو ہمارے پاس دنیا آج تک مانا سے دشنا ہے۔ یا اللہ نے منکم کا بتائیں کہ اطاعت رسول تو ہو سکتی ہے، اطاعت خدا تو ہو سکتی ہے، لیکن آج وہ اولو الامر کہاں ہے؟ اس کی اتباع کی جائے گی کہ جناب وہ حاکم ہے، اب حاکم ہے تو ہم سے سمجھ لیجیے جب تمہاری قسمت میں بھی حکومت لکھی ہے تو مودی جیسوں کا احتوالی تمہارا حق ہے۔ صلوات پڑھیں محمد صلی اللہ محمد وآلہ محمد۔ عزیزان محترم، بہرحال آپ لوگ دیکھتے ہیں بہت اچھی کتاب اسرار الحق کی تھی، بہت اچھا بیان یہیں پر کہا ہے کہ شیعہ اور سنی میں فرق یہ ہے کہ سنیوں نے ہر ایک کی اطاعت کو قبول کیا ہے، لیکن شیعوں نے کبھی معصوم کے علاوہ دوسرے کی اطاعت قبول نہیں کی۔ اور یہی وجہ ہے ان میں جذبہ ہے احتجاج کا، ہر ظلم کے خلاف ہمارے ہر زمانے میں اگر کھڑے ہوئے ہیں تو شیعہ ہی کھڑے ہوئے، اہل بیت میں چاہنے والے کھڑے ہوئے ہیں، کوئی اور دوسرا نہ کھڑا ہو سکتا۔ سنیے کہ حکم میں موجود ہے باقاعدہ اسرار الحق قلعے پر ہوئی، اور یقیناً بتا دیا، یہ جذبہ کہیں اور سے نہیں آیا۔ عزیزوں ہمارے لاکھوں سلام اس مرد مجاہد پر جسے رہبر معظم کہا جاتا ہے، آج اس دنیا میں بھی ثابت کر دیا کہ ہمیں شعور حریت اور شعور غیرت کربلا سے سیکھا ہے۔ ہم بے غیرتی کہ کسی دسترخوان پر نہیں بیٹھے ہیں، ہم غیرت مندانہ اس دسترخوان پر بیٹھے ہیں کہ جس پر ولو دسترخوان انواع و اقسام کی نعمتوں سے خالی رہا ہو، لیکن غیرت اسی دسترخوان پر ہوگی، شریعت اسی دسترخوان پر ہوگی، برکتیں اسی دسترخوان پر ہوگی، اور عزتیں بھی اسی دسترخوان پر ہوگی۔ اور یہی وجہ ہے کہ کربلا کا کوئی مجاہد دسترخوان حسینی سے اٹھ کے نہیں گیا، گھوم کے اپنا ڈیرا ڈالا، استقبال کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہاں سے ڈیرا ڈالا
کی بات ڈالا یہاں بچوں کے سوا کے تکلیف کی کوئی نہیں ہلا سکا. آج ڈھابے کربلا سکینہ کو چاہیے یہ تھا امام سجاد سے کہتی بھیا بابا مانا لے کے چلو مدینے واپس چلے. لیکن آئے استقبال سے استقلال سکینہ کسی منزل پر یہ نہیں رہا. بڑے کا جملہ سن لے بچے بھوکے بھی تھے اور پیاسے بھی تھے. پیاس کا تو شکوہ ہے کوئی جھوٹی سی جھوٹی منقل یہ نہیں لکھ سکتا کہ کسی نے بچے نے کہا اس پر کو بھی اپنا بھوکے ہیں. یہ بھوک کا اظہار کیوں نہیں ہے؟ کیا سنو پانی کا اظہار شرافت کا اظہار تقریبا ہے. اسی لیے بچوں نے پیاس ادا کی. رضی اللہ عنہ محرم 11 محرم کو قافلہ کربلا سے چل دی ہے. کس انداز سے چلایا گیا؟ ذرا سنا نہیں. اونٹ لائے گئے, اونٹ آپس میں دوسرے سے گفتگو کر رہے ہیں. سکینہ آگے بڑھ گئی. آگے بڑھنے کے بعد ان کی اماں کا پہلو بازو سے ان کی اماں کی دامن سے لپٹ گئی اور اس کے پوری اماں ذرا غور سے دیکھیے یہ اونٹ آپس میں دوسرے سے منہ میں لائے ہوئے ہیں اور ان کی آنکھوں میں آنسو جا رہے ہیں. جناب زینب نے دیکھا, دیکھنے کے بعد بچی کو گلے سے لگا اب بیٹا تم صحیح کہہ رہی ہو لیکن میرے لال تمہارا بھیا امام وقت ہے, امام سجاد سے پوچھو کہ یہ کیا کر رہے ہیں. جناب زینب نے سوال کیا بیٹا ذرا سنو تو دیکھو. جناب سجاد نے دیکھا آواز مجھے اماں یہ آپس میں دوسرے سے کہہ رہے ہیں خاندانی میں قوت ہماری پیر کو بیٹھنے والا ہے. آہستہ آہستہ چلنا, آہستہ آہستہ چلنا. ایک اماں یہ ہماری ملکیت پر آنسو بہا رہے ہیں لیکن ہاتھ اللہ ہو گیا. اونٹوں کو اتنی تیزی سے دوڑایا گیا کہ 12 محرم کو قافلہ سرحد کوفہ پہنچ گیا. جہاں پونے 5 سال مولانا فتحان نے حکومت کی ہے. ایسے نمبر کو سوچ سے غدیاں بن رہی ہیں. آج علی کا مولانا فتحان نے کہا کہ اہتمام کی حضرت سنو نے شہادت قریب ہے, ضربت لگنے سے سب زخمی ہیں. علی کا ایک دن گزر گیا, دوسرے دن امام حسن دائمی طرف امام حسین بائیں طرف بیٹھے ہوئے ہیں. دونوں بیٹھے ہوئے آواز مولانا نے حسن آوازی بابا جان کہاں ہوں؟ کہ بابا آپ کے قریب بیٹھا ہوں. کہ میرے لال مجھے سہارا دو میں اٹھنا چاہتا ہوں. ایک طرف سے حسن نے سہارا دی, ایک طرف سے حسین نے سہارا دی. اس کے بعد کہتے بابا کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہ میرے لال میں یہ چاہتا ہوں تم کوفے میں منادی
الله إلى القوم الظالمين إلهي بارك الله في أوقات الدنيا معبود ہماری سمجھو سے عبادت قبول فرما معبود ہمارا حشر محمد علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم معبود صاحبان حاجت دنیا پورا فرما معبود معبود رسول دوست فرما میرے معبود سے اپنے سے جلال فرما جميع المؤمنين والمؤمنات کے ساتھ آپ کو رحمت کی عبادت فرما میرا معبود بانی خانہ جناب مجیب الحسن کے درجات میں بلندی اور بلندتر عنایت فرما ان کی کروٹ جنت کی نعمات میں اضافہ فرما میرے معبود تجھے اپنے سب جلال کا واسطہ جو حضرات 20 اشجار کے سزا میں